خاص طور پر 5 قوتیں اللہ نے انسان میں ایسی رکھی ہیں. 5 قوتیں. ایسے تو بہت ساری طاقتیں انسان کی باڈی میں, لیکن 5 ایسی طاقتیں جو ہر وقت ہم ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں. ان 5 قوتوں کو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمارے فائدے کے لیے, لیکن اس کو اگر ہم اعتدال سے استعمال نہیں کرتے تو وہ ہمیں الٹا نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں. بھوک کی ایک طاقت ہے. بھوک یہ بھی ایک طاقت ہے. تبھی طاقتوروں کو بھوک زیادہ لگتی ہے, کمزوروں کو بھوک کم لگتی ہے. بھوک کی طاقت اگر ختم ہو جائے, بھوک کی لگنا ختم ہو جائے, بھوک کی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہم کھاتے ہیں, کھانے کی طرف لپکتے ہیں, دل چاہ رہا ہوتا ہے بس پھوڑ پھاڑ دیں. تو اگر ہم اس طاقت کا استعمال ہی چھوڑ دیں, ہم کہیں بھوک لگ رہی ہے, لگنے ہی دو, نہیں کھاؤ بس, تو اس سے صحت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی اللہ نے بھوک دی اس لیے تاکہ اس بہانے کھا لیا کرو. بعض لوگ اتنے بزی ہوتے ہیں, ٹائم نہیں ہے, تو اللہ ان پہ بھوک مسلط کر دیتا ہے. وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا, جس میں وہ بزی ہوتے ہیں, مصروف ہوتے ہیں, تو اس کام میں بھی ان کا پھر دل نہیں لگ رہا ہوتا. دنیا میں کچھ ایسے مصروف لوگ ہیں کہ اگر بھوک فطرت ان کو نہ لگاتی تو وہ کبھی بھی زندگی میں کھانا ہی نہیں کھاتے. وہ کہتے ہیں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, ہم اپنے مشن کو نہیں آگے پیچھے کر سکتے. تو اللہ ان کو بھوک لگا دیتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے ان کی صحت خراب ہو جائے گی, تو بھوک مسلط ہو جاتی ہے ان کے اوپر. ان کا اس کام میں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا. تو فطرت ان کو کہتی ہے کہ اگر تم نے ابھی بھوک کی خواہش کو نہیں مٹایا تو جس کام کے لیے تم ٹائم بچا رہے ہو نا, وہ کام بھی نہیں ہوگا تم سے. تم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھانے کی طرف لپکتے ہیں ایسے 1% بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ 99.9% تو ہوئے کہ نہیں بھی لگ رہی ہو تو لپک رہے ہوتے ہیں, کھانے کی طرف لپک رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بھوک کی طاقت کو استعمال ہی نہ کریں, بھوک کی خواہش کو استعمال ہی نہ کریں, یہ بھی غلط ہے. اور اگر آپ ہر وقت بھوک ہی مٹانے کی فکر میں لگے رہیں, بھوک آپ کی ختم ہو گئی پھر بھی کھائے چلے جا رہے ہیں, تو یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. تو اللہ نے اس میں ایک اعتدال دیا ہے. بھائی کتنا کھانا ہے, کھانا بھی ہے, یہ نہیں کہ اوائڈ ہی کرتے رہنا ہے. اور کتنا کھانا ہے, کس سے کتنا بچنا ہے, اس کا ایک اصول اور ضابطہ میڈیکل سائنس نے بھی بتا دیا اور اسلام نے بھی بتا دیا. تو ہماری جو 5 قوتیں ہیں نا, وہ قوتیں ہیں کہ جن میں بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس میں اگر اعتدال نہ ہو تو انسان پھر انسان کا بچہ نہیں رہتا, یا تو دوسرے کا نقصان کرتا ہے یا اپنا نقصان کرتا ہے. ایک کہلاتی ہے قوت عقلیہ. عقل یہ ایک طاقت ہے, یہ بھی ایک اللہ نے ہمارے اندر ایک صلاحیت دی ہے. طاقت کا مطلب ایک صلاحیت, ایک فن, ایک کمال اللہ نے انسان کو دیا ہے, جو جانوروں کے پاس یہ عقل بولو نہیں ہے. یہ کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس ہے. اس عقل کا اعتدال سے استعمال, وہ بھی میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں. دوسری چیز اللہ نے انسان میں رکھی ہے قوت غضبیہ, غصہ. اگر کسی میں غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے, لوگ کھا جائیں گے اس کو. تھوڑا سا انسان ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار اگلے کو غصہ بھی, کمزور سے بھی ڈرتا ہے تھوڑا سا کہ بھئی یہ بھی ایک وقت تک برداشت کرے گا, غصہ آ گیا تو پھر اس کا میٹر گھوم جائے گا. ایک صاحب کو میں نے کہا وہ تو بڑا کمزور ہے, آپ اس سے لڑتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بھائی وہ بےزتی بہت کر دیتا ہے, غصے میں جب آتا ہے نا, تو میں اپنی بےزتی سب کے سامنے کرانا نہیں چاہتا. تو ڈرتے ہیں لوگ بھائی غصے میں تو وہ کچھ بھی کر دے گا. یہ قوت غضبیہ ہے جو اللہ نے انسان میں رکھی ہے. ایک ہے محبت, یہ بھی ایک قوت ہے, بہت سارے کام آپ سے کرا لیتی ہے محبت. بعض دفعہ انسان کو محبت ہوتی ہے, محبوب کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے کام کر دیتا ہے. محبت نہ ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں کرے گا. آپ کو کہا کہ بھئی ایزی لوڈ کروا دو, غفار نے بولا کرواؤ گے آپ, جمشید نے بولا کرواؤ گے, محمود نے بولا کرواؤ گے. محمودہ بولے گی تو فوراً 500 کا بیلنس بولا تھا 1000 کا بیلنس ڈالو گے آپ. کیا خیال ہے بھائی؟ تو محبت بہت سے کام کرا دیتی ہے انسان کو. اولاد کی محبت, بیوی کی محبت, ماں باپ کی محبت. ہم بہت سارے حقوق جو ادا کر رہے ہوتے ہیں, یہ صرف قانون کی وجہ سے نہیں, یا صرف شریعت کے کہنے میں نہیں, بلکہ اس میں اپنے دل کی محبت کا بھی بہت دخل ہوتا ہے. دل کی محبت کا بہت دفعہ شریعت نہیں بھی کہہ رہی ہوتی, ہم محبت میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک محبت ہے, محبت ایک جو ایک قوت اور طاقت ہے جو انسان سے بہت سارے کام کراتی ہے. ایک ہو گئی قوت عقلیہ, ایک ہو گئی قوت غضبیہ, ایک ہو گئی قوت, یعنی ایک محبت بھی ایک قوت ہے. ایک قوت شہوانیہ.
شہوت جسے کہتے ہیں، جو مرد میں عورت کی طرف اور عورت میں مرد کی طرف، یہ قوت اگر نہ ہوتی تو آج دنیا میں پبلک بولو نہ ہوتی، ماں باپ کو اولاد نہ ملتی جو ان کی خدمت کرتی، نسل نہ بڑھتی، کمانے والے بیٹے نہ ملتے، پوتے نواسے نہ ملتے، تو صرف فضائل سن کے تھوڑی کوئی شادی کرتا. آپ لوگوں کو بتاتے، کسی خواہش ہے نہیں اس میں شادی کی، آپ سمجھاتے نکاح کرو اس سے نسل بڑھے گی، کہ تو بڑھا لے میں ابھی مصروف ہوں، یہی کہتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ شہوت اگر مرد اور عورت میں نہ ہوتی، عورت کی مرد کی طرف رغبت اور مرد کی عورت کی طرف، تو پھر میں بیان کر رہا ہوتا کہ دیکھو نکاح کرو ورنہ انسانوں کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، نسل ختم ہو رہی ہے. یہ جو دنیا میں آبادی ہے تقریباً 6 ارب، یہ مر گئی تو ختم، یہاں بندروں کا راج ہوگا، پھر دوبارہ سے ڈارون بندروں کو انسان بنائے گا، کروڑوں خربوں سال لگیں گے اس میں. کیا خیال ہے؟ یہی ہوگا نا. ڈارون تو اب گیا، اب بندر ہی آ کے بتائے گا کہ ہم انسان بنیں گے خربوں سال کے بعد، تو نسل بڑھ جائے گی، لوگ کہیں گے بڑھنے دو. کیا خیال ہے؟ لوگ کہیں گے کیوں ہم خرچے پالیں اپنے ذمے، ایک عورت کا پھر بچوں کا، بس صحیح ہے انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. لیکن ابھی آپ کے اندر شہوانی جذبات ہیں. جیسے ہی میں شادی کی بات کرتا ہوں آپ جنت جہنم پہ اتنا نہیں بھڑکتے، شادی کی بات سنتے ہی آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، ایک دم پورے ہلنا شروع ہو جاتے ہو اور بولتے ہو بس یہی ٹاپک چلاؤ، اب کوئی دوسرا ٹاپک ہی نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قوت شہوانیہ ہے جو مرد اور عورت میں اللہ نے مسلط کی ہے. جیسے بھوک مسلط کی ہے، بھوک ختم ہو جائے، ہوٹلوں کا بزنس بولو ختم. چاہے تیری میری بریانی کا ہو، وہ جب ربن کاٹ کے آئے، یا کسی میری تیری بریانی کا ہو، آڑی ترچھی بریانی ہو، ٹیڑھی میڑھی بریانی ہو، سیدھی سادھی بریانی ہو، کوئی بھی ہو، کچھ بھی نہیں چلے گا بزنس. بھوک مجبور کرتی ہے ہم پیسہ خرچ کریں، روٹی خریدیں، گوشت خریدیں، بریانی خریدیں، برگر خریدیں، تو یہ سب بھوک اور پیاس ہمیں مجبور کرتی ہے. تو یہ جو چوتھی چیز ہے یہ ہے قوت شہوانیہ. یہ بھی انسان کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے. پانچویں چیز ہے قوت، یعنی محبت کے اپوزٹ میں بیان کرنا چاہیے، بغض اور نفرت. محبت کے اپوزٹ کیا ہے؟ بغض اور نفرت. یہ نفرت بھی بہت سارے کام کراتی ہے انسان سے، کچھ پازیٹو اور کبھی نیگیٹو. پازیٹو بھی بہت کراتی ہے نفرت. مظلوموں پر ظلم ہوتا ہوا جب انسان دیکھتا ہے تو نفرت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ ظالم سے. یہ نفرت نہ ہوتی تو اس کے خلاف خالی فتوے سن کے اور شریعت کی موٹیویشن سے کام نہیں ہوتا. نفرت کے ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں. تبھی تو لوگ ہم سے کہتے ہیں غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے مفتی صاحب فتوا دو. اب دیکھو فتوا نکلوا رہے ہیں خود سے. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے، اچھا جذبہ ہے یہ لوگوں میں. بھائی آپ کیوں نہیں دے رہے؟ دے چکے ہیں بہت سے لوگ فتوا، بڑے بڑے علماء، ہم بھی اور سب لوگ دے چکے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں بار بار دو، بار بار دو. کسی اور ٹاپک پہ تو نہیں کہتے مفتی صاحب بار بار فتوا دو کہ سود حرام ہے، کیوں نہیں دے رہے فتوا؟ بار بار دو فتوا. مفتی صاحب بار بار فتوا دو کہ اکٹھی 3 طلاقیں ناجائز ہیں، بار بار. نہ 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 بھائی، ایک قوم پہ ہم ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جذبات بھڑکتے ہیں تو ایک دم ظالم کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. وہ جذبات ابھارتے ہیں انسان کو، بھائی اس پہ کام ہونا چاہیے. ظالم کو پکڑو، جا کے مارو اس کو، روکو اس کو، بائیکاٹ کرو اس کا. تو یہ کام کون کرا رہا ہے؟ نفرت، بغض. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور حقیقت ہے شریعت میں جیسے محبت کے فضائل ہیں نا، نفرت کے بھی بڑے فضائل ہیں اگر وہ صحیح جگہ پر ہو. اگر صحیح جگہ پر ہو تو شریعت میں جیسے محبت کے فضائل ہیں ایسے ہی بولو نفرت کے بھی ہیں. اسلام ہمیشہ محبت کا درس نہیں دیتا، بہت جگہوں پر نفرت اور بغض کا درس دیتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. جو اللہ کی نظر میں سب سے کامیاب ترین لوگ ہیں نا، جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو محبت بھی اللہ کے لیے کریں اور بغض بھی اللہ کے لیے کریں. قرآن کیا کہتا ہے؟ رحماء اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کی صفت بیان کی، یہ کافروں پہ، جو جنگ لڑنے والے کافر ہیں وہ مراد ہیں، جو میدان جنگ میں لڑتے ہیں مسلمانوں سے، ان پہ بہت سخت ہیں، یہ نرم نہیں ہے، ان پہ ترس نہیں آتا ان کو. اور رحماء بینہم،
آپس میں کیا ہے؟ رحم دل. ظالم پہ ترس آنا یہ بے موقع ہے. تبھی جو ڈاکوؤں کو پکڑ کے کوٹ رہے ہوتے ہیں اور جو ان کو بچا رہے ہوتے ہیں نا, میرا دل چاہتا ہے بچانے والے کو بھی اسی کے ساتھ لٹا کے کوٹو. یہ بے موقع ترس آ رہا ہے آپ کو. ڈاکو پہ اگر ترس آ رہا ہے تو آپ, اس کا مطلب آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت. یہ ڈاکو پہ جب اس ڈاکو کو چاہیے آپ کو بھی لوٹے, آپ کے بھی کسی بچے کو قتل کرے, شہید کرے, پھر ہم دیکھیں گے کتنا ترس آتا ہے آپ کو اس ڈاکو پہ. میں نیو کراچی میں امام تھا, ایک صاحب آئے, مجھے بچہ, نوجوان بچہ تو نہیں تھا, نوجوان آدمی ٹائپ کا ہی پورا, کہنے لگا مفتی صاحب یہ نیو کراچی میں جب ڈاکوؤں کو پکڑ کے لوگ مارتے ہیں, مفتی صاحب یہ بہت زیادہ مارتے ہیں, مفتی صاحب پلیز آپ بیان کریں, ایسے نہ مارو. کہہ رہے ہیں اس بیچارے کا حال کیا کر دیتے ہیں یہ مار مار کے. نیو کراچی میں اگر کوئی ڈاکو پکڑا جائے نا تو بہت ہی اس کا حشر نشر کرتے ہیں وہ. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے میں بیان کروں گا, ڈاکوؤں کو پھولوں سے مارا کریں, پیار سے مارا کریں, یوں یوں کر کے ایک یوں چماٹ مارا کریں ڈاکوؤں کو. آ کے خدا کے بندے, ڈاکوؤں نے کتنے, جب جوان بیٹوں کی لاشیں گھر میں آتی ہیں جن کو ڈاکوؤں نے مارا ہوتا ہے, ماں باپ پہ کیا قیامت گزرتی ہے. جوان بیویوں کے جوان شوہر, جب جوان عورتیں بیوہ ہوتی ہیں, ہوا نا سویڈن سے میاں بیوی کا جوڑا آیا ادھر عید کے موقع پہ, اور ڈاکوؤں نے مار دیا اس بیوی کے سامنے اس کے جوان شوہر کو, اور ایک چھوٹا بچہ, وہ بچہ بھی اپنے باپ کی لاش کو تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہے. کیا گزری کہ ساری زندگی کے لیے وہ مینٹلی وہ متاثر ہو گیا. اب سامنے اپنے بچہ باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہی ہے. اور اس ڈاکو پہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا کھاؤ. تو ڈاکو کے بارے میں میں فتویٰ نہیں دے رہا, لیکن لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جیسے تیسے ہو اس کو مارو جان سے. لوگ یہ کرتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن پبلک ایسا کرتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ پبلک کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو ہے نہیں. پبلک کہتی ہے اور کیا کریں, پھر کیا کریں, پولیس کے حوالے کرنا چاہیے. تو پولیس کیا کرے گی, پولیس خود مجبور ہے, پولیس اس کو کورٹ میں لے کے جائے گی. کورٹ میں کوئی گواہی دینے کے لیے جاتا ہی نہیں ہے, کیونکہ جو گواہی دینے جائے گا اس کو پتا ہے اگلا نمبر اس کا ہے. تو پولیس بھی مجبور ہے, وہ کورٹ میں لے جائے گی. ویسے تو پولیس بھی کافی گناہ دھو دیتی ہے اس کے لے جا کے نا, کافی چترول لگا کے وہ اپنے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں اس کے اوپر. ایکسرسائز جس پولیس والے نے بھی کرنی ہوتی ہے نا, ہاتھوں کی, چماٹوں کی, وہ شادی کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم پٹیں گے تو پھر ہم. وہ ایک آئے تھا نا, میم آئی تھی کہ ایک آدمی سینڈل خرید رہا ہے بیوی کے لیے, پہلے اپنے یوں ایسے ایسے مار کے دیکھتا ہے. تو دکان والے نے پوچھا کہ یہ کیا چیک کر رہا ہے, کہہ رہا ہے چیک کر رہا ہوں, بعد میں مجھے ہی پڑے گی نا, تو برداشت کر لوں گا کہ نہیں کر لوں گا برداشت. خیر, تو یہ ہے قوت غضبیہ یا نفرت یا بغض. اور بھی قوتیں ہیں, لیکن انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ کردار ان قوتوں کا ہے. تو ان قوتوں میں بیلنس سمجھتے ہو, اعتدال. ہم عقل سے شروع کرتے ہیں. عقل کا ایک ہے بالکل ہی استعمال نہ کرنا. تبھی قرآن بار بار کہتا ہے افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. اب مشرک لوگ, غیر مسلم لوگ عقل سے بالکل کام لیتے ہی نہیں ہیں. ڈاروین نے ان کو بول دیا ہم بندر سے بنے ہیں. اب بھائی بندر کس سے بنا ہے, بندر پتہ نہیں کس سے بنا ہے, وہ کس سے بنا ہے, وہ ایک سیل سے بنا. ابے یہ آنکھ خود بخود کیسے بن گئی بھائی, یہ کیسے ہو گئی, پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو. مالکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا, کھوپڑی استعمال نہیں کرتے. قرآن ان لوگوں سے کہتا ہے آنکھ ایک بہترین ڈیجیٹل کیمرہ ہے, ایوالو ہو کے یہ. اچھا میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, ایتھیس اور ملحد لوگ نا آپ کو اس زندگی کی شروع میں تو پھنسا دیتے ہیں, لے جاتے ہیں, لیکن جو اصل سوال ہے اس کو پی جاتے ہیں ہمیشہ. جیسے اہل حدیث لوگ جب 3 طلاق کی بات آئے گی نا, وہ گھماتے ہیں, آپ کو گھماتے ہیں. جو اصل ہمارا کوشچن ہے اس کو پی جاتے ہیں کہ حضرت عمر نے حلال کو حرام کیسے کر دیا. یعنی 3 طلاق کو ایک قرار دے کر جس کے لیے حلال بیوی تھی اس پہ حرام کر دی, جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دی. یہ سیاست تھوڑی ہے, تو دین میں تحریف ہے. آپ یہ بولو کہ حضرت عمر نے دین میں تحریف کی اور سارے صحابہ نے ٹھنڈے پیٹوں اس تحریف کو برداشت کر لیا, تو یہ بولو نا, منہ سے پھوٹو نا. آپ کو شرم کیوں آ رہی ہے یہ بولتے ہوئے؟ بولو تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کا دعویٰ کیا ہے. لیکن اہل حدیث بہت گھمائے گا بات کو طلاق کے مسئلے میں, اس بات کا جواب قیامت تک نہیں دیں گے, بلکہ وہ گھمائیں گے تمہارے فلاں دیوبندی نے بھی 3 کو 1 کہا, فلاں نے. بابے سارے دیوبندی بھی بول دیں ہماری صحت پہ اس سے فرق نہیں پڑتا, ہم نے کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ نے سب سے پہلے دین کو سمجھا ہے.
تو آپ ہمیں کیا سمجھتے ہو؟ ہم دیوبندی کا ہمارے ساتھ اگر دم لگی ہوئی ہے تو کیا ہم قرآن و سنت چھوڑ دیں گے؟ تو آپ 100 دیوبندیوں کے حوالے بھی دے دو، ہم نہیں مانیں گے. آپ میرے شیخ کے حوالے لے آؤ، مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں، مفتی رشید احمد صاحب ہیں، پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم نے اس پہ ریسرچ کی ہے. بھائی ریسرچ ایک چیز پہ ہوتی ہے تو کون مانتا ہے؟ تو گھماتے ہیں باتوں کو، گھماتے ہیں. ایسے ہی ملحد وہ بھی گھماتے ہیں باتوں کو. بدعتی وہ بھی کیا کرتا ہے؟ بات کو گھماتا ہے. آج ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ میں نہیں مانتا صحابہ کو، اس طرح کی کوئی بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کے صحابہ کے نام ماننے سے پتہ ہے ہوگا کیا؟ آپ بولو میں قرآن کو نہیں مانتا، سیدھا سیدھا. یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں صحابہ کو نہیں مانتا. کہہ رہے ہیں کیوں بھائی؟ میں نے کہا بھائی یہ قرآن ہمیں پہنچا کہاں سے ہے؟ صحابہ سے پہنچا ہے. اور کس نے پہنچایا؟ یہ ایک جم غفیر ہے. اگر ہم کہیں 2-4 افراد نے پہنچایا ہے تو 2-4 افراد کا پہنچایا ہوا تو مشکوک ہوتا ہے، اس پہ تو پھر کیسے آپ کو اطمینان ہوگا؟ 2-4 آدمیوں کی خبر پہ 100% یقین تھوڑی ہو سکتا ہے. چاہے وہ کتنے ہی ثقہ ہوں، ان سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. یہ تو جم غفیر سے قرآن پہنچا ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں تحریف کا کوئی امکان سرے سے ہے ہی نہیں، کیونکہ متواتر خبر میں تو کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا. اور میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ ابو بکر کو نہیں مانتے، کتنے سوال ہوں گے، نبی نے اپنے مصلی پہ کیوں کھڑا کیا ابو بکر کو؟ اتنے سارے سوالات ہیں، لیکن باطل کیا کرے گا؟ وہ ہمیشہ بڑے بڑے سوالات کو پی جائے گا اور الٹا آپ پہ اعتراضات، چھوٹے چھوٹے اعتراضات کرنا شروع کر دے گا. باغ فدق یہ ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا اور وراثت نہیں ملی تھی، اور یہ باتیں گھما گھما کے کہاں لائے گا؟ اب انہی باتوں میں لائے گا. تبھی یہ خوب سمجھ لو، جب بھی کسی باطل سے بات ہونا، اس کے سوالات کا جواب نہ دیا کرو. اس کی کوشش ہوتی ہے آپ کو اپنے سوالات میں الجھائے. آپ اپنے سوالات اس سے پوچھا کرو، آپ اپنے سوالات پوچھا کرو اس سے. اس کی مثال ایسے جیسے وہ جو چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ کا نا، جو منجن بہت عرصہ بیچا ہے، تو اس کا جواب دینے کے بجائے آپ پوچھو کہ آپ کی نظر میں اس کی کیا تعویل ہے. اگر آپ تعویل نہیں کرتے اور کہتے انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے، تو آپ ان کو کافر کیوں نہیں بولتے؟ پھر ان کو بھی کافر بولو، اور جو ان کو مسلمان بول رہے ہیں ان کو بھی کیا بولو؟ کافر بولو. پھر آپ تحریک چلاؤ، جیسے ختم نبوت کے لیے علماء نے تحریک چلائی، کورٹ سے قانون پاس کروایا کہ مرزا غلام احمد بھی کافر اور جو اس کو مسلمان مانے وہ بھی کافر. پھر آپ ایسی تحریک چلاؤ کہ جو مانتے ہیں کہ معین الدین چشتی نے کلمہ پڑھایا، اشرف علی رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا، اور ان کو پھر بھی مسلمان بھی کہتے ہیں اور ان کو فالو بھی کرتے ہیں، تو یہ سارے دائرے اسلام سے کیا ہیں؟ خارج ہیں. تو باطل کے سوالات کا جواب دو گے نا، وہ تو ہمیشہ وہ آپ کو ڈیفenس میں لے کر آئے گا. اس سے سوال پوچھا کرو گے، یہ سوال کا جواب آپ نے دینا ہے، ہم نے تھوڑی دینا ہے. ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص کا فون آیا، بیمار تھا. حضرت نے اس کو کہا کہ تیمم سے نماز پڑھیں. وہ روزانہ تیمم سے نماز پڑھتا، پانی نہیں استعمال کر سکتا تھا. ایک دن حضرت کے پاس فون آیا کہ حضرت میں 3 دنوں سے تیمم سے نماز پڑھ رہا ہوں، جب میں سردی میں گیا میں نے نماز ہی توڑ دی. تو نماز میں خشوع و خضوع ہی نہیں پیدا ہو رہا، کیونکہ وضو کا اپنا ایک نور ہوتا ہے، غسل کا اپنا ایک نور ہوتا ہے، وہ صاف صفائی، مزہ ہی نہیں. حضرت نے فرمایا مجھے آپ کے ایمان پہ خطرہ ہے کہ آپ کا ایمان بھی باقی ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ جب اللہ نے تیمم کو وضو کا قائم مقام بنا دیا فلاں فلاں کنڈیشن میں، تو پھر اللہ کی نظر میں تیمم اور وضو میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. آپ کو میں ایکچولی مجھے وہ لطف نہیں آ رہا، تو لطف کا کیا کرنا ہے؟ تو نے اللہ کے حکم کو فالو کر بھائی. تو اس کو کہتے ہیں تقوی کا حیضہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ تقوی کا حیضہ. اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرنا. ایک اور میں مثال دے دوں آپ کو، یہ سب وہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال. ایک امام صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد مجھے یاد آیا میرا وضو ہی نہیں تھا. ہو سکتا ہے انسان ہے یار، وہ بھی امام بھی. کہہ رہے میں نے، اور اس وقت نہیں یاد آیا، یاد بھی بعد میں آیا ٹھیک ہے نا، اگلے دن آیا یا کیا تھا، کپڑے ناپاک تھے اتفاق سے، کیا تھا. کہہ رہے میں نے اعلان کر دیا بھائی کل ظہر کی نماز سب لوگ لوٹا لیں، اتفاق سے میرا وضو نہیں تھا یا کپڑے ناپاک تھے، بعد میں دیکھا. کہہ رہے جو لوگوں نے لوٹا لی نماز. ایک صاحب بگڑ گئے، کہہ رہے میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی تھی مسجد کی اتنے عرصے سے، آپ کی غفلت سے میری نماز قضا ہو گئی. اب تو ظاہر قضا ہی پڑی جائے گی نا. آپ کی غفلت سے امام صاحب میری پتہ نہیں 20 سالہ یا 10 سالہ یا 5 سالہ تکبیر اولا فوت ہو گئی. 5 سال سے میری نماز قضا نہیں ہوئی اور تکبیر اولا مسجد کی. یہ
امام صاحب کہتے ہیں میں نے کہا سوری بھائی میں جان کے نہیں کیا میں نے. نہیں میری تو قضا ہو گئی. بار بار اس امام کو چلتے پھرتے ٹارچر کہ یار میرا تو آپ نے, یعنی میرا ریکارڈ جو بنا رہا تھا میں ایک تو میں نے کہا اس کو تقویٰ نہیں ہے, اس کو تقوی کا ہیضہ ہے. اس کو گینز بک آف ورلڈ میں اپنا نام لکھوانا تھا. صحیح ہے کہ میں نے 5 سال تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی ہے, پھر فخر کرنا تھا بچوں میں, دنیا کو بتانا تھا میں اتنا نیک ہوں. اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا, اللہ کی رضا کے لیے, تو